اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثقافت میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی فیض و برکات سے نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ کو میری بات پسند آئے ناپسند ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں کس ڈگر پہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمارے ملک پہ، ہمارے ایمان پہ اور مسلمانوں پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری اخباروں میں، بہت سارے چینلز پہ باتیں رپورٹ ہوتی ہیں کہ آج ہم نوجوانوں کو فلاں ملک کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہم اتنے لوگوں کو یہ چیز سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، یہ سکھانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یونیورسٹیاں بار بار اعلان کر رہی ہوتی ہیں، مقابلے کا ایک دور چل رہا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ ایسے ڈگری ملتی ہے، ایسے ہوتا ہے، بڑے چارمیبل جو ہے وہ پروگرام آتے ہیں، اور بچے جو ہیں آج کل کمپٹیشن کا دور ہے، اتنا سپیڈ سے کمپٹیشن چل رہا ہے کہ یقین کریں صرف نمبرنگ کا چکر رہ گیا، باقی کچھ نہیں ہے۔ بچے رٹا آپ کہہ سکتے ہیں یا ٹو دی پوائنٹ جو باتیں سکھائی جاتی ہیں، پریکٹیکلی ان کو کچھ نہیں آتا ہوتا، لیکن وہ نمبرنگ میں بہت آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نمبر گین کرتے ہیں، ہم نالج گین نہیں کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پڑھنے کے لیے تو ہمارے عزیز و اقارب، میرے اپنے بچے سبھی لوگ پڑھ رہے ہیں، سارے بچے ہمارے ہیں، پاکستانی ہیں۔ بات یہ ہے کہ بچے محنت کرتے ہیں اور ان کو آگے چل کے جو معاملات جس کے لیے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوکری ہے یا ان کی مطلب کچھ سروس کو جاب ایسی مل جائے جس سے ان کا گزر بسر اچھا ہو، آنے والے وقت میں شادی بھی ہونی ہے، بچے بھی ہونے ہیں، گھر بنانا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ جو دنیا ہے، جو انسان ہے، وہ اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ وہ فیوچر کے لیے اچھا کر لے، کچھ نہ کچھ بچا لے، ایسا نظام چلتا ہے۔ آج میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتا ہے کہ یار آپ اکثر کہتے ہو کہ فقیروں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا نہ کیا کرو، فلاں فقیر اتنا امیر ہے، فلاں فقیر اتنا امیر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ بھی تو اپنے بچوں کے لیے سرمایہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اگر وہ ان کے پاس پیسے ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں۔ کئی فقیر ایسے بھی ہیں نا جو کروڑ پتی ہیں، جو بھیک مانگتے رہتے ہیں، کروڑ پتی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یار آپ ایسے ہی ان سے نفرت کرتے ہو یا ان کو بھیک نہیں دیتے ہو، وہ ان کا کاروبار ہے بھیک مانگنا، اور وہ اس سے بھی اپنے بچوں کے لیے، جیسے آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے کوئی ترکہ چھوڑنا چاہتے ہو، وہ بھی ترکہ جو ہے وہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، تو اعتراض مت کیا کرو۔ چلیں یہ باتیں ان کے ساتھ ہیں اور فقیروں کے ساتھ ہیں۔ بات یہ ہے کہ کراچی میں ایک جو ہے خیبر پختونخوا سے تعلق ہے اس بندے کا، اور وہ اس نے ایم اے کیا ہوا ہے، اور جو ہے اس نے اچھی اس کی انگلش ہے، ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے، وہ گٹر صفائی کا کام کرتا ہے۔ وہاں پہ اس سے کسی نے پوچھا تو اس نے انگلش میں جواب دیا، انگلش میں سوال جواب ہوئے، اندازہ ہوا کہ وہ شخص جو ہے وہ واقعی جو ہے نا وہ پڑھا لکھا ہے، ماسٹر ہے بھائی، جو ہے اس کا جو مادری زبان ہے یا جو اس کی علاقائی زبان ہے وہ پشتو ہے، پٹھان ہے وہ۔ بات یہ ہے کہ اس کی مجبوریاں کیا ہیں، نوکری نہیں ملی۔ بہت سارے لوگوں کو میں ایسا جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، دنیا ساری جانتی ہے کہ بہت سارے لوگ ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھرتے ہیں اور ان کو نوکری نہیں ملتی، اور وہ لوگ جن کے ہاتھ میں ڈگریاں نہیں ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر کے کوئی گائے بھینس بیچتے ہیں، کوئی ادھر ادھر سے یاروں دوستوں سے پیسے مانگتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ گھر بھی بنا لیتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، جن کی یا تو ایسا وہ نہیں ہوتا، اسباب نہیں ہوتے ہیں، یا ان کا پروگرام ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، اور وہ ڈگریاں ہاتھ میں لے کے گھومتے رہتے ہیں، اوور ایج ہو جاتے ہیں اور ان کو نوکری نہیں ملتی ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں اور ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری جو حکومت ہے اور ہمارے جو معاملات ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے منسٹرز ہیں، جو ہمارے بات کرنے والے ہیں، جو وہاں پہ بیٹھتے ہیں اسمبلیوں میں جہاں پہ کروڑ روپے ہمارا خرچ ہوتا ہے، عوام کا ٹیکس، ہمارا سے مراد یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ہوتا ہے، ٹیکس پیئرز کا ہوتا ہے، لوگوں کا ٹیکس ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو ٹیکس سانس لینے کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں، اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے۔ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو اس حساب سے جو لوگ آگے آتے ہیں اور 3-4 کروڑ روپے ایک سیشن پہ خرچ ہو جاتا ہے اسمبلی کے اجلاس پہ، اس میں صرف پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، آج فلاں ایم این اے نے یہ کہہ دیا، فلاں منسٹر نے یہ کہہ دیا، دوسرے نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے اس کو یہ گالی دی، اس نے بڑے مزے سے اس کو ٹھوک بجایا، سارا پروگرام بڑھ گیا۔ وہ شیر وزل مروت والی بات ہے کہ سارا اس وقت پروگرام بڑھا ہوا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ آٹا کتنا مہنگا ہے، کہاں پہ بجلی جا رہی ہے، کون بندہ خودکشی کر رہا ہے، کون اپنے بچے بیچنے کو پھر رہا ہے، اور بے روزگاری پہ کوئی بات ہو ہی نہیں رہی ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے۔ کسی بھی منسٹر کا بیان سن لیں،
آپ اخبار اٹھا کے پڑھیں، وہ آپ کو ایسا درس دیتا نظر آئے گا جیسے کہ وہ پتہ نہیں کتنا بڑا ارسطو ہے، وہ پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے، اس کے آباد کیا کرنے والے ہیں، لیکن نتیجہ صفر ہوتا ہے، اور اس نتیجے کو عوام کیا آنے والی 7 نسلیں بھوگتی رہتی ہیں۔ اور اس وقت تو ہم بالکل، وہ کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے کہ ہم بالکل اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم دیوالیہ کے بالکل قریب ہیں، لیکن ہماری جو بڑی جو بیٹھے ہوئے لوگ، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جن کا کام ہے ایسے فیصلے کرنا، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور وہ ایسے نوجوانوں کو ضائع کر رہے ہیں جن میں ٹیلنٹ بھی ہے، جو لائق بھی ہیں، جو کچھ کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ پیسہ ہے اور نہ ہی ان کے پاس کچھ سفارش ہے۔ وہ گٹر صفائیوں پہ مجبور ہیں، اور وہ گھر والوں کی باتیں سننے پہ مجبور ہیں، خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، اور ہم ہیں، ہمارے جو مقنن ادارے ہیں، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے لوگ ہیں، وہ کبھی پی ڈبلیو ڈی کو جو ملازمین ہیں ان کو فارغ کرنے کے چکر میں، اور کبھی یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کرنے کے چکر میں، جہاں سے کہ غریب کو کچھ مار دھاڑ کر کے، کوئی شور شرابہ کر کے کہیں کوئی دو چار آنے کا ریلیف ملتا تھا، اس ادارے کو بھی بند کرنے کے چکر میں ہے، اور بہت سارے کارخانے آلریڈی بند ہو چکے ہیں۔ یہ میں بار بار اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے، اور مسلسل کاروبار ختم ہو رہے ہیں، محنت مزدوری جن لوگوں کا پیشہ ہے ان لوگوں کے جو ہے دال روٹی بند ہوتی چلی جا رہی ہے، اور حکومت موج مستی میں ہے، اپنی کرسیاں بچانے کے چکر میں ہے، اربوں روپے روزانہ بینکوں سے قرضہ لیا جا رہا ہے، اپنے عیاشیاں پوری نہیں ان کو ہو رہی ہیں، عوام پہ ٹیکسز ہیں، اور ان کا جو ہے وہ انہوں نے عوام کو اتنا بوجھ تلے ڈال دیا ہوا ہے کہ عوام اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ نکلنے سے بھی قاصر ہیں، کہ کیوں کہ دیہڑی لگائے گا تو گھر کا چولہا جلے گا، بچوں کو کھلائے گا، وہ کیا کرے گا؟ اگر کسی کے جلسے میں ابھی پچھلے دنوں ہوتا رہا ہے ان کا جو ہے جماعت اسلامی کا لیاقت باغ میں راولپنڈی کے مقام پہ تھا، ایک دھرنا چل رہا تھا، وہ ہمارے پورے ملک کے لوگوں کے لیے تھا، نہ وہ پنجابیوں کے لیے تھا، نہ وہ بلوچیوں کے لیے، نہ وہ سندھیوں کے لیے، نہ وہ کشمیریوں کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، وہ پورے پاکستانیوں کے لیے تھا کہ پاکستان میں بجلی کا یونٹ جو ہے اس کا ریٹ زیادہ ہے، وہ کم ہونا چاہیے۔ وہاں پہ جماعت اسلامی کے کارکنان ہی آتے رہے ہیں، دیگر پارٹیوں کے لوگ یا دیگر لوگ وہاں کا ارد گرد علاقہ ہے وہ لوگ بھی نہیں آتے رہے، کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ کمائیں گے تو کھائیں گے، اور وہ شخص جو ہے وہ حافظ نعیم صاحب وہاں پہ لوگوں کا لو گرماتے رہے ہیں۔ بے شک کہ آج میرے سمیت کئی جو ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ جس دن آپ کا جو وہ ہے ختم ہوا تھا پروگرام، جو ہے وہ جو دھرنا ختم ہوا تھا، اس دن آپ کے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات بھی تھے، اور آپ کو کیا ملا؟ بجلی کا یونٹ تو 2 روپے 60 پیسے کچھ اسی دن بڑھا۔ یہ بات واقعی صحیح ہے کہ اسی دن بڑھا، لیکن اس میں کیا وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جا کے ان کو تو یہ نہیں کہا کہ میں جانے لگا ہوں چلو بڑھا لو، ایسا نہیں ہے۔ وہ بڑا دبنگ قسم کا لیڈر ہے، اور بڑا سچا لیڈر ہے، بڑا جذباتی لیڈر ہے۔ بات یہ ہے کہ لیڈر سارے ہی اچھے ہیں، لیکن عوام کو بھی شرم آنی چاہیے کہ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنے جو جن کو آپ نے ووٹ دیا ان کے دروازے جا کے نوک کریں کہ جی ہم نے آپ کو ووٹ دیا اس لیے نہیں دیا کہ ہماری استحصال ہو اور ہم مزید غربت کے جو ہے چکر اس میں پستے رہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ حکومت نے ہمیں اس ڈگر پہ عوام کو ڈال دیا ہوا ہے کہ وہ کمائیں گے، دیہڑی لگائیں گے تو کھائیں گے، نہیں تو بھوکے مریں گے۔ اس لیے کیا ضرورت ہے؟ سرکاری ملازمین کو ایک انہوں نے میٹھا خواب دکھایا ہوتا ہے کہ مہینے بعد ان کو تنخواہ مل جاتی ہے، تنخواہوں میں بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وقت اس طرف جا رہا ہے جب لوگ پھر جب کچھ نہیں ان کو حاصل ہو رہا تھا، تو بلی ہے نا، بلی، اس کو جب آپ کمرے میں بند کر کے ماریں تو وہ ایک وقت اس کی نفسیات میں نے پڑھی، وہ ایک وقت آتا کہ وہ آپ کی سیدھی آنکھوں پہ منہ پہ آتی ہے، چپکتی ہے اور آپ کو زخمی کرتی ہے۔ عوام بھی اسی طرح ایک ہی بار اٹھیں گے اور پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اس بچنے کے لیے ضروری ہے، اگر آپ کو اقتدار چاہیے اور آئندہ کے لیے بھی چاہیے، کیونکہ نسل یہاں پہ سیاست چلتی ہے کہ بھٹو تھے، بھٹو کی بیٹی آئی، بھٹو کا داماد آ گیا، بھٹو کا نواسیاں بھی آ گئے، میاں نواز شریف تھا، اس کا بھائی آ گیا، اس کی بیٹی آ گئی، آگے چل کے وہ ان کے آگے نسل چلے گی۔ یہ سارا نسل در نسل چلتا ہے۔ جو ہے ایمل ولی خان، ان کے آبا و اجداد بھی سیاست میں تھے۔ جس کو دیکھیں جتنے بھی سیاستدان چھوٹے بھی ہیں، جن کے پاس عہدے نہیں ہیں، منسٹر ہیں، ان کے بھی آگے بچے ہی سیاستدان چلتے ہیں۔ تو سیاستدانوں کو جو یہ 25-30 خاندان ہیں جو سیاست کے جو آسمان ہے اس پہ چمکتے ہیں، تو جب تک عوام زندہ ہے تو ہی چمکا جا سکتا ہے، اور جب عوام آپ کے نیچے سے نکل گئی تو پھر آپ کا کچھ نہیں بچنے والا۔ لیکن پھر بھی آپ کو کیا ہے، آپ کے جو جتنا بھی آپ کے اثاثے ہیں
وہ ملک سے باہر پڑے ہوئے، آپ کے وہاں پہ بنگلے ہیں، رہائشیں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، آپ تو یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن یہاں پہ پھر آپ لوگوں کو مارنے کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ خدا کا خوف کریں، اس عوام پہ رحم کریں اور اس عوام کے لیے کچھ سوچیں۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو ضرور اس کو شیئر کیجیے گا، تاکہ جن کو ہم سنانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔